فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نیک لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی لوگوں پر مہربانی کرنے والا ہے اور بہت کریم ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کا وصف اپنانے والے تھے، اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ آپ پر رحمت، برکت اور سلامتی نازل فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر بھی جو کہ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا، اے مسلمانوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ میں اپنے آپ کو بھی یہی نصیحت کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، چھپے احوال میں بھی اور واضح اور ظاہری احوال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری غلطیاں بخش دے گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لے تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اے مسلمانوں، لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بلندیوں کی طرف پہنچ جائیں اور ان کو سکون حاصل ہو جائے، دل کا سکون حاصل ہو جائے اور ان کو شرح صدر نصیب ہو جائے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ شرح صدر کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کس طرح انسان کو سکون و چین حاصل ہو سکتا ہے۔ عزت والا اور بلندی والا فرماتا ہے، اہل ایمان جنت میں ہوں گے اور فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ تو بدترین زندگی اللہ کے نافرمانوں کی ہے اور سب سے بھلی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والوں کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے مانوس ہوتے ہیں۔ محقق اس حوالے سے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف آخرت کی نعمتوں اور آخرت کے عذاب کے حوالے سے ہی ہے، بلکہ اس سے پہلے دنیا میں بھی ایسے ہی حال ہونے والا ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نعمت تو دل ہی کی نعمت ہے اور عذاب بھی، حقیقی عذاب دل ہی کا عذاب ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی لذت کسی دوسری لذت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانوس ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کتاب سے اپنے تعلق کو بنا کے جب مانوس ہو سکتا ہے تو اسے ایسی نعمت ملتی ہے جس کے برابر دنیا کی کوئی لذت نہیں ہو سکتی، چاہے اس کی کوئی شکل بھی ہو، چاہے اس کی کوئی صورت بھی ہو۔ ایک نیک بزرگ کا فرمان ہے کہ اگر اہل جنت اس حال میں ہیں تو وہ بہت اچھی نعمت میں اپنے وقت گزار رہے ہیں۔ جی ہاں اللہ کے بندو، کوئی اطمینان نہیں ہے نفس کو، کسی دل کو شرح صدر نہیں مل سکتا تب تک جب تک دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ نہ جائیں، جب تک اخلاص نہ آ جائے، توحید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ نہ جایا جائے، جب تک انسان ظاہر اور باطن قول اور عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری اختیار نہ کر لے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو مرد اور عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کو ایسا اجر عطا فرمائیں گے جو کہ ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہوگا۔ اے میرے مسلمان بھائی، آنکھ کو سکون نہیں ہو سکتا، دل کو اطمینان نہیں حاصل ہو سکتا، نفس کو سکون نہیں مل سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر جھک نہ جاؤ، اللہ سے محبت نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خضوع و خشوع اختیار نہ کرو، اللہ کے دین کو اپنا نہ لو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ مومن ہیں اور جن کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی قابل غور ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ آپ کو دنیا میں بہترین زندگی عطا فرمائے گا ایک مقررہ وقت تک، اور ہر شخص کو اس کا جو فضل ہے اس کے اوپر مہربانی فرمائے گا جو فضل کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ کے بندوں، یاد رکھو کہ دنیا میں انسان کے نفس کو اگر سکون چاہیے، دل کو اطمینان چاہیے، خوشی چاہیے، اس کو اگر خوشی چاہیے اور سعادت چاہیے اور اس کو کشادگی چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہج کے مطابق چلنے کے ذریعے ہی انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں، جس کی طرف اللہ نے بلایا ہے اپنی کتاب مبارک میں اور جس کی تفصیل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ چونکہ معاملہ ایسا ہی ہے تو اس چیز سے اپنے منہ کو پھیرنا، گناہ کرنا
یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو بہت زیادہ پریشانیاں، برائیاں، مصیبتیں، ذلتیں اور بہت زیادہ جو خرابیاں ہیں وہ ملتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس کی زندگی کو ہم اجیرن بنا دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاتے ہیں۔ جو اللہ کی شریعت سے اپنے منہ کو پھیرتا ہے، جو اللہ کی شریعت سے اپنے منہ کو پھیرتا ہے، وہ ہمیشہ کی پریشانی میں ہوتا ہے، وہ ایسی پریشانی میں ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی زندگی کے لیے جی رہا ہوتا ہے، جو ہمیشہ ایسی چیزوں سے بھری رہتی ہے جس سے مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں۔ اگر انسان کو بہت زیادہ مال بھی مل جائے اور دنیا کی بہت بڑی زیادہ نعمتیں بھی مل جائیں تو یاد رکھیے ان ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اور یہ سارے اموال کو حاصل کرنے کے بعد بھی انسان اسی حال میں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سکون نہیں ملتا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں اور اس کی عزت ہمیشہ کی نہیں ہوتی اور اس کا امن ہمیشہ کا نہیں ہوتا۔ تو بھلا جو چیزیں اس سے کم تر ہیں وہ کیسے یہاں پہ قائم رہ سکتی ہیں؟ تو برزخ میں اور دار آخرت میں اس سے بڑھ کر انسان کو جو پریشانیاں ہیں وہ نصیب ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑے اختصار کے ساتھ ایک چیز بتاتے ہیں۔ یہ سارے معنی جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لفظ میں یا ایک ہی جملے میں ان کو سمو دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بلال نماز قائم کرو، اس کے ذریعے ہمیں سکون دو۔ یہ حدیث حسن ہے، اہل علم نے اسے حسن کہا ہے۔ عبادت جس میں نماز بھی شامل ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، اس میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس میں اللہ سے محبت ہوتا ہے، اس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کی تھکاوٹوں اور اس کی پریشانیوں سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کہ عظیم ترین لذت ہے جو دنیا میں انسان کو مل سکتی ہے، جس کے برابر کوئی اور لذت ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کوئی جیسی بھی ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے کا منہج ہے جس پر قائم رہنے سے انسان کو دنیا کی جنت مل جاتی ہے اور بلندیاں مل جاتی ہیں، انسان کی روح کو لذت ملتی ہے، انسان کے دل کو خوشی ملتی ہے، سرور ملتا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسے امام احمد اور امام نسائی نے اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور اہل علم نے اسے صحیح بیان کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے مانوس ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے اور ہمیں ہر طرح کی نعمتیں نصیب ہوں دنیا اور آخرت میں۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے، ہمیں توفیق اور ہدایت اور نور عطا فرمائے۔ امام صاحب فرما رہے ہیں اللہ کے لیے ایسی حمد و ثنا ہے جو کبھی نہ ختم ہو، کبھی اس میں توقف نہ آئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ بہت بلند اور پاک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول توحید کو کامل کرنے والے اور اس پر صحیح معنوں میں جمنے والے ہیں، قائم رہنے والے ہیں۔ اے اللہ رحمت برکت نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، ان صحابہ کرام پر کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے بندو نفس سے اگر ہم اور غم اور پریشانی کو دور کرنا ہے تو اس انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا رخ موڑ لے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو دوسری چیزوں پر مقدم رکھے۔ اس حوالے سے عظیم ترین اسباب میں توحید کو قائم کرنا اور توحید کو صدق دل سے اپنا لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا، اللہ کی صفات کو، بلند صفات کو جاننا، اللہ کے اسماء حسنہ کو جاننا اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا شامل ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب بھی حاصل کرنا، لوگوں پر احسان کر کے، چاہے وہ کسی بھی شکل کے ہوں۔ جو اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ سعادت بھی حاصل کرتا ہے، خوشیاں بھی حاصل کرتا ہے، وہ ایسی برائیوں اور پریشانیوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے جن میں اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے بندو خوشیاں حاصل کرنے کے شرعی اسباب میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں یہ چیز بھی ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجا جائے۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اے اللہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو معاف فرما دے، چاہے وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں۔ ناظرین آپ بھی شامل ہو جائیے مدینہ منورہ میں ہونے والی دعاؤں میں۔ اے اللہ فتنوں کو بجھا دے، عالم اسلام کے فتنوں کو بجھا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے فتنوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ لوگوں کی مصیبتیں دور فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ ہم ان سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم ان سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم ان سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہی عزت اور جلالت والا ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے مددگار بن جا، ان کی نصرت کرنے والا بن جا، ان کی حفاظت کرنے والا بن جا، ان کا مددگار بن جا۔ اے اللہ امن کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے امن کی حفاظت فرما، اس کے سکون اور چین کی حفاظت فرما، اس کے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ چال بازوں کی چالیں اس سے دور کر دے، مکاروں کی مکاریاں اس سے دور کر دے، زیادتی کرنے والوں کی زیادتیاں اس سے دور فرما دے، تمام مسلمان ممالک کو بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے ولی عہد کی حفاظت فرما، ان کی زندگیاں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری میں طویل کر دے۔ اے اللہ ان کو ہر نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں بچا لے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ بری تقدیروں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دشمن کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ اے اللہ زوال نعمت سے تیری پناہ میں آتے ہیں، عافیت کے خاتمے سے اور اچانک آنے والی پکڑ سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تجھے ناراض کرنے والی ہر چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے ممالک پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے ممالک پر مفید بارش نازل فرما، ان کے دلوں میں بھی ایسی ایمان کی بارش نازل فرما جس کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اللہ کے بندوں کثرت سے اللہ کو یاد رکھو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو، اور ہمارا آخری بات یہی ہے کہ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔